کہ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جو پودا آپ لوگوں نے لگایا تھا، یعنی پاکستان سے باہر جو اس کی فنڈ ریزنگ شروع ہوئی تھی وہ نیو یارک سے ہوئی تھی، اس بات کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ تو یوں کینسر کیئر اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی تعمیل میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ حصہ ہے، اور جو آپ کے سامنے ہم ویژن لے کر آئے تھے، ہم نے گزارش کی تھی، دیوانے کی بڑھ کی طرح بات کی تھی، ہم نے کہا تھا پاکستان میں کینسر کا علاج فری ہوگا اور کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ ہم بڑے سرخ رو یہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس کام میں جو ہے ہمارے ویژن میں کہ پاکستان میں کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا اور علاج مکمل فری ہوگا، اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے میں ہمارے کینسر اسپتال کی تالیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ روح رواں خاتون ہے مسز غزالہ طارق۔ اچھا جی، ان کی جو خاص بات ہے، جو لوگ ہمارے ہاسپٹل کو وزٹ کر چکے ہیں they will bear me کہ وہاں پہ صفائی اتنی ہے، ایسا اسپتال جہاں 800 مریض ڈیلی آتے ہیں اور اس میں صفائی ستھرائی جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تو ایز اے ڈائریکٹر ایڈمن ہم ان کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ جی کہ ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا۔ تو یہ ہمارے ادارے کی بہت بڑی روح رواں ہے، اور ہمارے ساتھ ساری یہ آرگنائزیشن جو چلاتی ہیں ہمارے ٹورز کی یہ خاتون کرتی ہیں۔ ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ علاج فری ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بات ہم آپ سے گزارش کر چکے ہیں، یہاں پرچی فیس نہیں ہے، کاؤنٹر نہیں ہے، کیشیئر نہیں ہے، بلنگ سسٹم نہیں ہے، 100% فری ہے، اس کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فری علاج کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کینسر کا علاج کروا ہی نہیں سکتے تھے اور علاج کروائے بغیر فوت ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ آپ کے وسیلے سے کھول دیا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کروا رہے ہیں۔ آج بھی یو ایس اے میں کیور ریٹ 35% ہے۔ ہم کیور نہیں کر سکتے لیکن مریض کو اس کے علاج کا حق دے سکتے ہیں، اور آپ نے یہ پاکستانیوں کو حق عطا کر دیا ہے کہ آئیں اپنا علاج کروا لیں۔ تو یہ فری علاج کے کانسیکوینسز ہیں۔ میں نے سڑکوں پر لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے کہ جی میرے پاس کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے جوان لوگوں کو چیخے مارتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا باپ کینسر سے مر رہا ہے، میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کا شکریہ، اللہ کا شکریہ، آج یہ صورتحال پاکستان میں نہیں ہے۔ کوئی باپ روتا ہوا نہیں آتا، کوئی بیٹا روتا ہوا نہیں آتا۔ یقین کریں کہ ایک خاتون آئی میرے آفس میں، میرے پاس بیٹھی، کہتی میں ساحل ویل سے آئی ہوں، مجھے بریسٹ کینسر ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے علاج پہ، بریسٹ کینسر کے علاج پہ 25 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، میں فلاں اسپتال گئی تھی، تو کیا میرا علاج فری ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی ہم نے تو پیسے نہیں مانگنے، آپ کا فری علاج ہو جائے گا۔ بس انسان تو جذبات کا ایک طوفان ہے، وہ خاتون رونا شروع ہوئی ہے، شکریہ کے آنسو کہ میرا علاج ہو جائے گا اور 25 لاکھ روپے آپ مجھ سے نہیں لیں گے۔ اس کی حیرت ہی نہ ختم ہو، اس کے آنسو بہتے جائیں۔ اسی طرح ایک وکیل صاحب آئے، وہ ہمارے لیڈر ایکسلیٹر پہ فیصل صاحب موجود ہیں، میں شکر گزار ہوں، ویرین کا یہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں، کچھ ہیں بڑے پرانے سینئر لوگ ہیں۔ تو وہ مشین کو ہاتھ لگا کے دیکھے، مجھے پوچھے مشین کتنے کی آئی ہے؟ میں نے کہا جی 62 کروڑ کی مشین ہے۔ تو کہتے ہیں اس پہ میرا علاج فری ہوگا؟ میں نے کہا فری ہوگا۔ تو وہ روئے اور مجھے کہیں ڈاکٹر صاحب تسی پاگل تو نہیں؟ میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ادارہ 62 کروڑ روپے انویسٹ کرے اور اس پہ ریٹرن میں پیسے نہ لے۔ میں نے کہا جی ہم نے پیسے نہیں لینے کسی سے، ہم نے اللہ سے بھی جو ہے وہ ریوارڈ دے دے گا مولا، اس کی ذات تو شکر گزار ہیں۔ ہم یہ کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی مریض کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی کا دکھ بانٹ لیں، کسی کی تکلیف دور ہو جائے۔ ہمارے نزدیک یہی عبادت ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، ہم اسی پر خوش ہیں۔ وہ وکیل صاحب جی جتنے دن آتے رہے، روز وہ 50,000 روپے کی ڈونیشن دیتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ محلے سے اکٹھے کرتے تھے اور ہمارے لیے 50,000 روپے لے کے آتے تھے۔ تو بات یہ ہے جی کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ یہ ایک ایسا کام جو ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے، جس میں فری علاج کی میں نے وضاحت کی کہ یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا صدقہ جاریہ ہے اور یہ جاری رہے گا۔ جس نے یقین کریں
کس طرح یہ عمارت بنی ہے، اس میں سے میں 2 اینٹیں نکال دوں چھت گر جائے گی. کینسر اسپتال میں لاکھوں ہزاروں اینٹیں آپ کے بابرکت پیسے سے بنی ہیں اور وہ آپ کے ہاتھوں کا صدقہ جاریہ ہے. یہاں لوگوں نے، کسی نے آج $25,000 بھجوایا، کسی نے 10,000. بہت بڑا اماؤنٹ ہے ہمارے لیے. تو $1 بھی جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے. ایک اینٹ بھی جو لگی ہوتی ہے وہ ایک جیسے زنجیر کی کڑیاں ہیں، اسی طرح وہ صدقہ جاریہ میں آپ سب لوگوں کے تعاون سے، آپ کے احتیاط سے جو ہے وہ چلتا ہے کام. دوسری مجھے یہاں خوشی ہوتی ہے جی کہ بہت سارے ینگ فیسز میں دیکھتا ہوں. ویسے خواتین میں سے تو کوئی بھی 18 سال سے زیادہ کی نہیں مجھے نظر آ رہی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ینگر لاٹ جو آ رہی ہے تو میں ان والدین کا شکر گزار ہوں جو اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آئیں نیک کام میں حصہ ڈالیں. دیکھیں ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے. آپ آلریڈی کراس 70، 10 سال جی لیں گے، 15، 5، اگلا لمحہ کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایکسپیٹ نیو یارک کے پاکستانی، پاکستان سے محبت کرنے والے، کینسر کے ادارے کو سنبھالنے والے، اس کے پلرز اپنی نئی نسل کو اس میں انوالو کر رہے ہیں، تو مجھے بہت دلی خوشی اور سکون ہوتا ہے. اب چند باتیں جی ہسپتال کے بارے میں گزارش کروں. ہمارے پاس اس وقت 800 پیشنٹ، 800+ پیشنٹس واک ان ڈیلی. سرپرائزنگلی دس از اے لارج نمبر. اور ایک اور بڑی تلخ حقیقت کا میں اعتراف کرتا ہوں. عجیب سی بات ہے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی مذہبی گروہ سے تعلق نہیں ہے. میری بات کو نیوٹرل ہو کے سمجھیے گا. مجھے کینسر اسپتال بنانے کا خیال ہی نہ آتا اگر عمران خان نے شوکت خانم کینسر اسپتال نہ بنایا. سو بگ کلیپ فار ہم. So we have an excellent hospital, شوکت خانم میموریل ہاسپٹل. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار مجھے کینسر اسپتال کا خیال کیوں آیا. Obviously میں 90s میں شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کیا کرتا تھا اسکولز میں، کالجز میں. تو then I realized، پھر مجھے عمران خان کی سٹیٹمنٹ یاد آئی کہ لاہور جیسے شہر میں 6 کینسر اسپتال چاہیے. Then I looked upon the WHO data. WHO says that for a population of 1 million you need at least 10 million population, you need 200 bedded 4 hospitals. تو لاہور کی آبادی صرف دیکھ لیں 1.5-2 کروڑ ہے، تو ہمیں وہاں پہ 6 اسپتال چاہیے. That's what the statement was. تو اب ماشاءاللہ کوئی ایک ہسپتال سارے ملک کے مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا. It is wrong to expect from شوکت خانم to accommodate each and every patient. Humanly possible نہیں ہے، ہمارے لیے بھی possible نہیں ہے. So we have made a cut off. وہ cut off یہ ہے جی، if any patient who is under treatment in some other hospital will not be accommodated in our hospital. جب لوگ سنتے ہیں کہ فری اسپتال ہے، تو پاکستان میں اس وقت 70,000 80,000 مریض زیر علاج ہے، وہ اپنے اپنے اسپتالوں کو، علاج کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے، جب آپ کسی کینسر پیشنٹ کو کینسر کیئر ہاسپٹل میں علاج کے لیے ریفر کریں تو میک شور ہی از ناٹ آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ آف سم ادر ہاسپٹل. اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل ٹو اکاموڈیٹ دا ہول پیشنٹ پاپولیشن بائی اے سنگل انسٹیٹیوٹ. تو یہ ایک خاص بات ہے. اس کے باوجود چند ایک نمایاں جو ہماری خصوصیات ہیں وہ مرض کر دوں. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے کچھ فرسٹس ہیں. پہلی بار کچھ کام ہم نے پاکستان میں کیا، دیٹ از دی میس میموگرافی اسکریننگ پروگرام. We are providing mammography facility at the doorsteps of underprivileged throughout the Pakistan. بلوچستان میں، KPK میں، صوبہ سندھ میں، آزاد کشمیر میں، ہر جگہ ہماری موبائل وہیکلز جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں اور فری آف کاسٹ میموگرافی کرتی ہیں. یقین کریں کہ ہم اگر چاہیں تو گینیز بک میں ہمارا نام آ سکتا ہے. 60,000 free of cost mammographies have been done to the underprivileged community. اور یہ کام جاری. تو یہ بڑی یونیک اس اسپتال کی بات ہے. دوسری ایک عجیب بات ہے کہ یہاں کینسر اسپتالوں میں ایمرجنسی سروس نہیں تھی. So we established the first ER room, emergency room for cancer patients. 24/7 کام کرتا ہے. 6 مہینے میں 3,000 مریض ایمرجنسی سروسز سے استفادہ کرتے ہیں. اس کا خیال مجھے اس طرح آیا کہ ایمبولینس جب ہم اسپتال بنا رہے تھے تو گاؤں سے لوگ ایمبولینس میں مریض لے کے آ جاتے تھے. دے ول گو ٹو سروسز ہاسپٹل. سروسز ہاسپٹل والے کہتے ہیں ہمارے یہاں تو کینسر کا شعبہ ہی نہیں ہے، ہم ایمرجنسی کیسے لیں. شیخ زائد میں چلے جائیں، وہاں ایمرجنسی کا شعبہ نہیں ہے. قصور سے آنے والے LGH آتے تھے، لاہور جنرل ہاسپٹل، کینسر کا شعبہ نہیں ہے. In 1 year
we lost 60 patients in ambulances. مریض گاؤں سے ایمبولینس میں آتا ہے, ایک اسپتال دوسرے اسپتال کو بھیجتا ہے, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, مریض راستے میں مر جاتا ہے. That was our motivation to make the first cancer emergency in Pakistan. تو جناب اگلا کام جو ہمارا بڑا یونیک ہے وہ پاکستان میں ایڈوانسڈ کینسر کی پیلیٹیو کیئر سروس نہیں ہے. ہم نے ود دی ہیلپ آف WHO and a senior expert from WHO, Professor Dr. Pamela Sutton, she runs a fellowship program in Florida. She has come to Pakistan, to Lahore, and established our palliative care in guidance with the World Health Organization.